اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی 24 نمبر آیت تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر کر لیا۔ آج ہم آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں، تو آپ لوگ آیت نمبر 25 نکال لیں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ وا اور بشری خوشخبری دو، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وا اور عاملو انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک، انا کہ لہم ان کے لیے جناتن باغات، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا ان کے نیچے، انہارو نہریں، کلما جب بھی روزی کو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من سے ثمراتن کوئی پھل، رزقن رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے قبل پہلے، وَأُوتُو حالانکہ انہیں دیا گیا، بہی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَہُم اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں، مطہراتن پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا جب بھی انہیں اس سے دیا جائے گا، من ثمراتن رزقن کوئی پھل کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا ہی دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ جوڑے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، اور انہیں دیا بھی جائے گا اس سے ملتا جلتا، اور وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت جو تھی اس آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا۔ اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے، لیکن اس میں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کی شرط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی جزا کا ذکر کیا گیا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح پر کاربند رہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اعمال صالح کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں، اور نیک اعمال کیے بغیر ایمان کا فائدہ نہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز دوسری کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ ایمان اور اعمال صالح پر کاربند رہنے والے افراد کی جزا جنت ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی؟
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان جو ہے یہ خالی ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی، وہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک کام کیے۔ تو جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو جاتی ہے، اس دین کے تابع ہو جاتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ تو ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے، زندگی گزار کر ہمیں دکھائی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو جو کام بھی ہم کتاب و سنت کے مطابق کریں گے وہ کس زمرے میں آئے گا؟ اچھے اعمال میں آئے گا۔ تو اچھے عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں جانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ کافر لوگ بے شک کتنے بھی اچھے عمل کریں، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں، اس لیے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اہل ایمان جو ہیں اگر نیک عمل نہیں کیے، برے اعمال کیے ہیں، تو پھر ان کو بھی اپنے برے اعمال کی سزا جو ہے وہ پانی ہوگی۔ طوفان نوح جب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس طوفان سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوح تو یہ سمجھ کہ یہ تیرا بیٹا نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ نہیں بچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خاندان قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے گروہ قریش، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن باقی لوگ تو اچھے اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ میرے نسب کا بھروسہ لے کر آ جاؤ۔ اس دن میں تمہیں صاف کہہ دوں گا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو لہٰذا جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اب اچھے اعمال جو ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جس سے منع کیا، جو کرنے کا حکم دیا اس کو ہم نے کرنا ہے، جس سے منع کیا ان برے اعمال سے ہم نے جو ہے وہ باز رہنا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو جن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو یہ خوشخبری دی، پچھلی آیت میں تو کفار کو ایمان نہ لانے کی بنا پر وعید اور تنبیہ کی گئی، اس آیت میں مومنین کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ اپنے فرما بردار بندوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت سے انعامات سے نوازیں گے، جن میں سے کچھ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ وہ انعامات کیا ہوں گے؟ ان لہم جناتن کہ ان کے لیے باغات ہوں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گھنے درختوں نے اس زمین کو چھپا رکھا ہو۔ بہشت کا حال بھی یہی ہے کہ اس میں خوبصورت درخت ہیں جنہوں نے جنت کی زمین کو پوری طرح ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ کسی چیز کا حواس ظاہری سے چھپا کر رکھنا۔ جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حواس ظاہری سے چھپا کر رکھا ہے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ السجدہ میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُن۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے حواس ظاہری کے کیا چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے حواس ظاہری سے کیا چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں جو انسان کی آنکھ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بن سکتی ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر گزرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں جنت میں ہیں وہ دنیا کی کسی چیز سے سوائے نام کے مشابہت نہیں رکھتی۔ تو جنت میں جانے کے لیے شرط جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال ہیں، تو پھر انسان جنت کا جو ہے وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ تو جنت جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا میرا کہ جنت کی مٹی جو ہے یہ زرخیز ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، لیکن جنت میں سبزہ نہیں ہے، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے سبزہ اگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں یہ جو گہنے درخت ہیں یہ کس وجہ سے لگیں گے؟ یہ انسان کے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے لگیں گے۔ تو جنت اس کو ملنی ہے جس نے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے عمل کیے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ بھی ایمان پر ہوا۔ تو پھر جس کو جنت ملے گی تو جنت کیا ہے؟ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت کے حسین و جمیل باغات اونچے اونچے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور نہریں بھی صرف پانی کی نہیں بلکہ دودھ اور خالص شہد کی ہیں۔ جس طرح دنیا میں نہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر ہوتے ہیں، جنت کی نہروں کی تہہ میں ہیرے، جواہرات اور زمرد چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تو باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اگلی نعمت کیا ہے کہ جب بھی انہیں وہاں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور انہیں دیے بھی جائیں گے اس سے ملتے جلتے۔ تو جو پھل اور رزق دیے جائیں گے، جنت میں بہترین خوراک سے مہمان نوازی کی جائے گی، قسم قسم کے پھل دیے جائیں گے۔ وہ پھل ایسے نہ ہوں گے جو نامانوس ہوں، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ ذائقہ اور لذت میں پورے دنیاوی پھلوں سے بدرجہ بہتر ہوں گے۔ مثلاً دیکھنے میں آم، انار اور سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ان پھلوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا ہے، مگر سائز اور مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں سے وہ بالکل مختلف ہوں گے۔ تو ان کا ذائقہ جو ہے، ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہ ہوگی، نام کا اشتراک جو ہے وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی نعمت جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا وہ کیا ہے کہ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملیں گی کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
کہ وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواجن جمع ہے زوج کی، اور اس کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں کہ جنت میں پاکیزہ جوڑے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اور مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ عورتوں کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی اور ظاہری گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کی کج خلقی، بے وفائی اور مانوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس میں تو بہت طرح کی آزمائشیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، نقصانات مال و جان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہ دنیاوی زندگی میں یہ ساری مصیبتیں بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، کہ آزمائشیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح جو ہیں وہ آنی جانی نہیں ہوں گی، بلکہ کس طرح کی نعمتیں ہوں گی کہ ان نعمتوں کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید جو ہے وہ لگائی ہے، کہ جنت جو ہے وہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے نہیں مل جائے گی، کہ ایمان کے بغیر عمل صالح کے انسان کو اس کی بشارت کا مستحق نہیں بناتا۔ اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلوت اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہ گار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا، کہ ہر کلمہ گو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا گناہوں کی سزا پانے کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی ان لوگوں کو جو قرآن پاک پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو جنہوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، پھر ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، پھر انہیں وہاں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا، اور انہیں دیے بھی جائیں گے اس سے ملتے جلتے، اور وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور یہ اخروی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا آغاز میں ہی ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اب جنت کا مستحق کون ہوگا؟ وہی جو دنیا میں اچھے عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رذائل اخلاق سے دور رکھے اور فضائل اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے اعمال جو ہیں وہی جنت میں لے جانے کا
ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔